اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یوم عرفہ پاکستان میں کس دن ہے اور یوم عرفہ کیا ہم سعودی عرب کے ساتھ منائیں گے وہ والا دن، یا ہم نے خود پاکستان کی تاریخ کے مطابق منانا ہوگا؟ کیا روزہ ہم اس دن رکھیں گے یا ہمیں روزہ پاکستان کی ڈیٹ کے حساب سے رکھنا ہوگا؟ اور پاکستان میں کون سی ڈیٹ بن رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور ہمیں کون سی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ یوم عرفہ جو ہے یہ اتنی فضیلت والا دن ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میری رضا کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور مجھے راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل عرفات پر آسمان والوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور آسمان والوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کر کے یہ انسان زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، یہ فساد مچائیں گے، لیکن یہ دیکھو یہ تو میرے بندے یہ بکھرے ہوئے بال ہیں، ان کے غبار آلود ہیں اور یہ میری بارگاہ میں ہیں اور ان کی ایک ہی تمنا وہ لیے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، تو میری رضا کے لیے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فخر فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے اپنے بندوں پر، اور پھر وہ یہی ان کی تمنا ہوتی ہے انسانوں کی کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اس دن۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو اتنا زیادہ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنا یوم عرفہ کے دن کرتا ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، تو اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس دن بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کسی دن کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب دنوں میں یعنی جو 65 دن ہیں سب سے افضل جو دن ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سب سے بہترین دعا مانگی جاتی ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس دن میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ تو سب سے بہترین کلمات جو ہمیں حدیث پاک میں بھی ملے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یوم عرفہ کا دن ہے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ اب پورا دن تو آپ نوافل یا نماز تو نہیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے۔ ان میں سے جو سب سے بہترین ذکر ہے جو احادیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ کثرت سے یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ بہترین کلمہ ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کلمہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور تکبیرات تشریق پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کے روزہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس روزہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہر دن کا روزہ جو ذی الحج کا روزہ ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام جو ہے یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، یعنی جو ایک روزہ رکھے گا گویا اس نے 1 سال روزے رکھے، اسے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن جو یوم عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ کے دن وہ انسان کی ایسا روزہ ہے کہ اس نے پورا سال اس نے روزہ رکھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یوم عرفہ پاکستان میں کس دن بن رہا ہے، یعنی پاکستان میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے یا عبادت کرنا چاہے تو وہ انسان کیا کرے، کس دن روزہ رکھے۔ تو پاکستان میں جو یوم عرفہ کا دن ہے وہ بن رہا ہے جمعہ کے دن، جمعہ کے دن بن رہا ہے، اور تاریخ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ 6 جون۔ سعودی عرب میں اور بعض دوسرے ممالک میں بھی سعودیہ کے ساتھ
یوم عرفہ منایا جائے گا تو وہ ہوگا جمعرات والے دن 5 جون کو، لیکن پاکستان میں جو دن ہے یوم عرفہ کا وہ ہوگا جمعہ والے دن۔ تو جمعہ والے دن بہت زیادہ تکبیرات پڑھی جائے اور زیادہ سے زیادہ تیسرا اور چوتھا کلمہ اس کی کثرت کی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے خاص اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور بہت زیادہ یعنی لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اتنا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی آزاد نہیں کرتا جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو جتنا یوم عرفہ کے دن کرتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ خاص ہوتی ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ حاجیوں کے ساتھ بھی آپ ثواب ملے گا، کیونکہ جو 10 دن ہے پورے، اس میں ہر دن کے بدلے میں انسان کو اجر ثواب ملتا ہے، تو حج کے دن ہے بڑا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے جمعرات والے دن بھی آپ نے کثرت سے ذکر و اذکار کرنا ہے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جب ان کا نام لیا جائے تو وہاں پر آپ کا نام بھی لیا جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے ہم سے، اور جب حاجیوں کا نام ہو تو ہم گناہ گاروں کا بھی نام ہو، اور ایک کوشش کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ حاجیوں کا جو حج ہے وہ دیکھنے میں گزارا جائے، اور کیونکہ زیادہ جو انسان چیز دیکھتا ہے اس کا شوق انسان کو پیدا ہوتا ہے، تو لائیو حج دیکھیں، آج کا سوشل میڈیا ہے ہر چیز مل جاتی ہے تو دیکھیں۔ اور قیامت کے دن نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نا حج کا ثواب عطا کریں گے، حج کا ثواب عطا کر وہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے تو حج کیا ہی نہیں ہے، ہم تو کبھی گئے نہیں، اتنے مفلس تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں تھا، ہم حج پر نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب حاجی جاتے تھے، ان کے گروپس جاتے تھے، تو کیا تمہارے اندر تڑپ نہیں پیدا ہوتی تھی؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا تھا کہ اے کاش میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے گھر کا حج کرتا، میں بھی اللہ کے رضا کے لیے حج پر روانہ ہوتا؟ تو وہ بندہ کہے گا بالکل یا اللہ، بڑی تڑپ دل میں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس تمہاری اس تڑپ کی وجہ سے میں نے تمہیں حج کا ثواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا کریم ہے۔ تو اپنے اندر تڑپ رکھیں، اگر مال و دولت نہیں ہے تو اپنے اندر ایک تڑپ رکھیں، شوق پیدا رکھیں کہ اے کاش آج بھی ہم وہاں پر ہوتے، تو کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ضرور بلاوا آئے گا، تو یہ تڑپ رکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ اس دن کو، تو جمعرات والے دن اور جمعہ والے دن یہ 2 دن ہیں، باقی سارا سال ہم سوئے رہتے ہیں، اپنے دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ 2 دن ہیں، ان دنوں کو اچھے سے ہمیں اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تکبیرات تشریق بہت زیادہ پڑھنی ہے، تیسرا اور چوتھا کلمہ بہت زیادہ اس کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔